السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ یورپ نے مذہب اور ریاست کی بحث کو شاید 17ویں صدی میں کافی حد تک نمٹا دیا تھا، لیکن پاکستان میں آج بھی یہ بحث جاری ہے اور شاید کافی حد تک لا یعنی یا لا حاصل قسم کی بحث کی جاتی رہی اب تک کہ پاکستان میں ریاست اور مذہب کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ مذہب جو ایک کامل نمونہ ہے انسان کے لیے اور جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ضابطہ حیات خود شرمندہ ہوگا ہمارے ہاں لوگوں کی نادانستگی کے اوپر یا لوگوں کی پست ذہنیت کے اوپر کہ نوبت یہاں تک پہنچا دی گئی پاکستان کے اندر کہ مذہب کے ساتھ اس قسم کے الفاظ جوڑے جانے لگے، یعنی مذہبی شدت پسندی، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی دہشت گردی۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس سے بڑا لمحہ فکریہ یہ کہ 68 سال تک پاکستان کی ریاست کو اس بارے میں سوچ بچار کرنے کا، اس بارے میں کوئی نیریٹو دینے کا، اس بارے میں تحقیق کے کسی مرحلے کے آغاز کرنے کی فرصت نہیں مل سکی۔ اور جب سانحہ پشاور ہوا 16 دسمبر 2014 کو، تو اس کے بعد جا کے نیشنل ایکشن پلان بنا، اس کے بعد جا کے وہ مدارس جن کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا اس ساری صورتحال کا، ان مدارس کے حوالے سے بات کی جانے لگی۔ اور ابھی حال ہی میں حکومت سندھ نے 2 کوششیں کر رہی ہے جس کو چند دنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خطبہ جمعہ اس کو کسی طرح سے سینٹرلائز کر دیا جائے۔ اس کی مزید تفصیلات کیا ہو سکتی ہیں یہ بھی ہم جانیں گے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کی رجسٹریشن کو 3 شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، یعنی جب تک وہ 3 شرائط پوری نہیں ہو سکتی تب تک کوئی بھی شخص مدرسہ جو ہے وہ سندھ کے اندر نہیں کھول سکتا۔ اس عام صورتحال پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف کروا دوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر ڈاکٹر عبدالقیوم سومرو صاحب، مذہبی مشیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ ترجمان پنجاب حکومت سینئر ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز زعیم قادری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ معروف عالم دین مفتی عبدالقوی صاحب ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں، اور سماجی کارکن ماروی سربت صاحبہ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کے پاس آؤں ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب، تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ دراصل خطبہ جمعہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی خوش ہوں کہ آج آپ نے ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے پوری قوم کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ آپ نے کروائی ہے، اور یہ بنیادی چیز جو ہے وہ جس کی ڈسکشن یہ کافی پچھلے دنوں سے شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت 20 جو ہمارے نکات تھے، ان میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ تمام تر مدارس کی رجسٹریشن ہونا لازمی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے سندھ کے اندر خصوصی طور پہ، کیونکہ میری ذمہ داری اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اور جو اللہ نے جو یہاں پہ پارٹی نے جو ذمہ داری دی ہے اس کے حوالے سے میں نے بڑی کوششیں کی، اور الحمدللہ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ باقی صوبوں کی نسبت سندھ نے سب سے زیادہ جو ہے اس معاملے میں کام کیا ہے، اور اس 20 نکات میں سے ایک نکتے پہ عمل درآمد مکمل طور پہ نہیں ہوا، تو تقریباً 99% ہم نے وہ کرا دیا۔ 99% مدارس کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے سندھ کے اندر، جس میں تقریباً 7720 کے درمیان مدارس ہے جن کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور اتنے پرامن، اتنے آسان طریقے سے ہوئی ہے کہ اس کی مثال کسی اور صوبے میں نہیں ملتی۔ ریاست کوشش کر رہی ہے کہ ہم آہنگی پیدا کی جا سکے، یا ماضی کے اندر اگر خطبے جمعے کے ذریعے سے کوئی تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی گئی تو اس کو روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے؟ مفتی صاحب دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کی ایک کوشش جو ہے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر 54 خطبات جو ہے وہ 2 جلدوں میں مرتب ہوئے، اور تمام پاکستان کے خطباء اسلام کو 2 ان کتابوں کے سیٹ بھیجے گئے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے ان معاملات کو دیکھے، معنی یہ ہے کہ اس وقت جید علماء حکومت اور اسلامی ریاست کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اس بات پہ لے آئے کہ خدا را آپ اپنی گفتگو کو مثبت کریں۔ میری تو ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ علماء اگر آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے صرف مثبت گفتگو کرنی ہے، منفی گفتگو نہیں کرنی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمارا قول وہ ہوگا، توحید بیان کریں گے تو مثبت انداز میں، محبوب کی شان رسالت بیان کریں گے تو مثبت انداز میں، اہل بیت کی عظمت بیان کریں گے تو مثبت انداز میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان کریں گے تو مثبت انداز میں، اولیاء کرام کی۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ محترم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم نے فلاں کو بٹھایا، فلاں کو بٹھایا، فلاں کو بٹھایا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ جتنے یہ مکاتب فکر کے بنے ہوئے وفاق اور تنظیمیں ہیں،
ان کو اس نقطے پر تو لے آئیں کہ ایک دوسرے کی سند کو قبول کریں. جب ایک طالب علم بیچارہ مظلوم میں اس کو کہتا ہوں، وہ ایک تنظیم میں چلا جاتا ہے، وہ وفاق میں ساری زندگی نہیں جا سکتا. جو وفاق میں چلا جا سکتا ہے وہ رابطے میں نہیں جاتا. جو سلفیہ کے ہاں چلا جاتا ہے وہ شیعہ کے ہاں نہیں جا سکتا. جو شیعہ کے ہاں جو ہے وہ جناب دوسروں کے پاس نہیں جا سکتا. جو کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین اس وقت پیش کروں گا کہ یہ اس نقطے پر لے آئیں کہ اے مکاتب فکر کے علماء، خدا را اپنی اپنی سندوں کو تو تسلیم کرو. بلیغ الرحمان صاحب نے ایک سال پہلے کچھ کہا تھا، میں ذرا آپ کو وہ سنوانا چاہوں گا، اور پھر اس ایک سال میں کیا کارکردگی آ سکی وہ ذرا آپ سے جانتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہے تاکہ وہ تمام مدرسے 100% رجسٹر ہوں، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو انلیگل ہیں وہ ہو رہی ہیں تو اس کو روکا جائے. وہ مدرسے جہاں پہ چھوٹی عمر کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ پرائمری تعلیم جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ ٹیچرز پرووائڈ کرے گی، اور مدرسہ نے اس کو ویلکم کیا. یہ پچھلے سال ہم نے پروجیکٹ کنسیو کیا تھا. اس سال آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پروجیکٹ اپروو ہو چکا ہے. رائٹ سر، یہ فیڈرل گورنمنٹ تک بات ہے یا پنجاب گورنمنٹ بھی اون کرتی ہے اپنے اس فیڈرل منسٹر کی بات کو؟ ایک تو جو مفتی قوی صاحب نے جو روح بیان کی ہے دین کی، میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں، اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے انہوں نے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، نمبر ایک، خطبے کا جہاں تک ذکر ہے، خطبہ نماز جمعہ میں اس خطاب کو کہتے ہیں جو امام صاحب پہلی اذان کے بعد، یعنی کہ جو تکبیر کے بعد عربی میں خطاب فرماتے ہیں، جس کے درمیان میں بیٹھنا لازم ہے اور پھر باقی حصہ بعد میں پڑھا جاتا ہے. اس میں تمام مکاتب فکر کی اپنی اپنی کا خطبہ، عربی کا خطبہ موجود ہے، اور وہ تمام مکاتب فکر اپنا ہی خطبہ کرتے ہیں. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تقریر ہے امام صاحب کی جمعے سے پہلے کی، جو 20 25 30 45 منٹ پہ عوامی مسائل، دین کی گفتگو، جس طرح قوی صاحب نے فرمایا، وہ کرتے ہیں. وہاں پہ یہ شائبہ پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اپنی اسپائریشنز کے ذریعے دوسرے لوگوں پر غیر مسلم ہونے کا جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں دوسرے فقہ سے تعلق رکھنے والوں کو. تو حکومت پر لازم ہے کہ اس پہ غور کرے، اور اگر سندھ گورنمنٹ اب یہ کرنے جا رہی ہے تو ہم اس سے بہت خوش ہیں. بہرحال ہم یہ کام آج سے 4 ماہ پہلے 13,784 مدرسوں میں باقاعدہ ان کی جیو ٹیگنگ کر کے، ان کے بائیو میٹرکس لے کے اسٹوڈنٹ کے یہ انعقاد کر چکے. آپ نے بلیغ الرحمان صاحب کی بات کی، ہم نے 4 کتابیں جس میں ٹیررزم اور فرقہ پرستی کے خلاف مضامین شامل ہیں، پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک اسکولوں میں بھی اور ان مدارس میں بھی انٹروڈیوس کرا دی، جو اب اللہ کے فضل سے پڑھائی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون سازی کو مستحکم کیا جائے جہاں اس طرح کی بات کرنے والے کو سخت سزا دی جائے. ہم نے اس کے لیے 5 ایکٹس میں سن لیں ذرا 5 ایکٹس میں ترمیم کی ہے. لیجسلیشن کے ذریعے ہم نے اس کو میک شور کیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز مسجد سے باہر نہ جائے. اور میں بے حد مشکور ہوں تمام ائمہ کرام اور تمام مکاتب فکر کے علماء دین سے کہ انہوں نے اس سے ایگری کیا. تو جو تقریر ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہوتی ہے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں. خطبے کی آواز جو عربی کا خطبہ ہے اس کی آواز اور اذان کی آواز باہر جانے کی اجازت ہے. اس پر ہم نے تقریباً کوئی 2300 کے قریب جو ہے وہ ایف آئی آر درج کیے، اور ان لیجسلیشن کے ذریعے سزاؤں کو 3 گنا کر دیا ہے، جس میں وال چاکنگ، ہیٹ مٹیریل کی تقسیم، ہیٹ مٹیریل کا چھاپنا، اسلحہ ایکٹ، کرایہ داری ایکٹ اور دیگر 2 ایکٹ شامل ہیں. وال چاکنگ پہ بڑی زیادہ لڑائی ہوتی تھی. لوگ لکھ دیتے تھے کہ فلانا کافر، وہ لکھ دیتے تھے فلانا کافر، اور پھر اصحابہ اعتبار کے بارے سے گفتگو، اور پھر اہل بیت کے بارے میں خدا نخواستہ گفتگو. تو اس پہ ہم نے ان سزاؤں کو 3 گنا کر دیا ہے. تو اس کا امپیکٹ اب ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ کام آج سے 3 ماہ 4 ماہ پہلے کا مکمل کر کے شروع کر چکے ہیں. رائٹ سر، مجھے ایک شارٹ بریک شامل کرنی، پھر میں ذرا ماروی صاحبہ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہی نہیں ہے. آج جب ہم نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی، میں نے اور میری ٹیم نے اس ٹاپک کے حوالے سے، تو ہمیں 20,000 سے لے کے 35,000 تک مدارس کی تعداد مل رہی ہے. 10 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک طلبہ کی تعداد مل رہی ہے. جب اسٹیٹ کو یہی نہیں معلوم کہ اس کی
حدود کے اندر کتنے مدارس کام کر رہے ہیں اور ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد کیا ہے، تو وہ تدارک کس طرح سے کرے گی اس صورتحال کا. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو ریاست کے پاس اس مسئلے سے متعلق اعداد و شمار صحیح ہونے چاہیے. جب ہم نے آج اس کے بارے میں ریسرچ کی اور جو مختلف پاکستان کے اہم جو روزنامے ہیں اتھینٹک، وہاں سے ہمیں جو مختلف طرح کی فگر سامنے آئیں وہ میں ذرا ماروی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 18,000 سے لے کے 35,000 تک مختلف طرح کی رپورٹ سامنے آئی کہ پاکستان کے اندر مدارس ہیں. پنجاب حکومت کے بارے میں ایک رپورٹ ہم نے ایک بڑے اخبار میں دیکھی جس میں ہوم منسٹری پنجاب کی طرف سے بتایا گیا کہ 16,350 مدارس صرف پنجاب کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے سندھ اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی فگرز جو ہیں وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک مختلف ایک سال کے اندر رپورٹس میں بتائی گئی. تو جب ہمارے پاس ڈیٹا ہی اتھینٹک موجود نہیں ہے یا اس کے اوپر ہی کنسنسس نہیں ہے تو پھر ہم اس کا وے آؤٹ کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جو آپ نے ڈیٹا کی بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو معلوم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے. اور اس کے لیے بہت ہی آسان سی بات ہے، میں یا آپ ابھی واپس جائیں اور ہم خط لکھ دیں ہماری چاروں صوبائی حکومتوں کو اور ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ کے صوبے میں کتنی تعداد ہے مدرسے کی، وہ بتا دیں گے ہمیں. جیسے ابھی قادری صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب میں اوتھینٹک فگر جو ہے وہ 13,742 مدارس ہیں. یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اچھا، جو زیادہ تعداد، یہ جو آپ نے جن فگرز کا ذکر کیا، یہ نارملی این جی اوز کی رپورٹس ہیں، مختلف این جی اوز یا تھنک ٹینکس. ابھی کچھ ہے، ایک این جی او ہائیو کے نام سے انہوں نے پچھلے سال ایک رپورٹ جاری کی تھی. اسی طرح سے کرائسس گروپ ہے، انٹرنیشنل کرائسس گروپ، اس کی رپورٹ مدارس کے اوپر آئی ہے. اور کچھ ہمارے پاکستان کے جو ریسرچر مختلف کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ جو فگرز دیتے ہیں یہ صرف رجسٹرڈ مدارس کی نہیں دیتے، جو ان ریگولیٹڈ اور وہ رجسٹریشن پروسیس سے باہر مدارس ہیں ان کی بھی فگر دے دیتے ہیں. جو محلوں میں کھلے ہوئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں. تو اس وجہ سے مختلف فگرز آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر 19A جو آرٹیکل 19A آ گیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ماشاءاللہ، جو مجھے اور آپ کو امپاور کرتا ہے کہ ہم اپنی حکومتوں سے اور اپنی ریاست سے پوچھ سکتے ہیں سوال. تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیوک ایجوکیشن اتنی ہو کہ ہمارے سٹیزنس کو پتہ ہو ہمارا رائٹ کیا ہے. تو میرا اور آپ کا رائٹ ہے ہم خط لکھیں اور ان سے جواب لے لیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے. دوسری چیز جو میں امپورٹنٹ اس ٹاپک کے حوالے سے کرنا چاہ رہی تھی، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں پنجاب حکومت کو. انہوں نے جیو ٹیگنگ اور مدرسوں کی رجسٹریشن کا پروسیس بڑا ریگریسلی انہوں نے فالو کیا ہوا ہے، اور اس میں خیر بہت زیادہ پرابلمز بھی آ رہی ہیں ہمارے اہل جبہ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے طالبات بھی شاید ان میں ہیں جو کہ خاص طور پہ ان رجسٹرڈ ہے ان میں، اور ان کے ویزا ختم ہوئے مگر وہ انہوں نے ان کا کھرا نکال لیا اور وہ ہو گیا. اگر میں سوری فار انٹرپشن، اگر میں صرف آپ کو کے پی کے کا بتاؤں تو کے پی کے میں 4,500 فارنر سٹوڈنٹس ہیں اور تقریباً 280 کے قریب فارنر فیکلٹی ہے مدارس کے اندر. ماشاءاللہ جی، یہ صورتحال ٹھیک ہے. اور لیکن دوسری اور سب سے بڑی مبارکباد میں سندھ حکومت کو دینا چاہوں گی. سندھ حکومت نے یہ جو ایک فیصلہ کیا ہے ریگولیشن کا، دیکھیے یہ اس کو میں کہوں گی کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس کے 2 ایجز ہیں. اس کے اوپر ہمیں اتنی خوشی سے نہیں چلنا چاہیے کہ ریاست کے پاس یہ اختیار آ جائے کہ وہ تمام کی تمام ڈائیورسٹی آف اوپینین کو سکٹل کر دے. ٹھیک ہے، ہماری اوپینین کی ڈائیورسٹی ہمارا ایک اثاثہ ہے، اس کو تو ہم کمپرومائز ہونے نہیں دیں گے ایز سٹیزنس. لیکن یہ ریگولیشن اس حد تک ضروری ہے کہ جیسے سعودی عرب میں ہے اور بہت سے بعض مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ضرور ریسرچ کی ہوگی پروگرام کرنے سے پہلے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گائیڈ لائنز ایک تو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرتے ہیں جو لیگلی بائنڈنگ ہے تمام جامعات کے اوپر. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر مختلف چیزیں ہوتی، گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ہیٹ اسپیچ کی گائیڈ لائن ہے ان کے ہاں. تو یہ ہے کہ آپ کنگ کے خلاف نہیں بات کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم تو نہیں کہیں گے کہ آپ نواز شریف صاحب کے یا قائم علی شاہ صاحب کے خلاف بات نہ کریں. اس کی تو ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ آپ راحیل شریف صاحب کے خلاف بھی بات نہ کریں، کیونکہ
بہرحال وہ ہمارا ایک وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اور یہ نہیں ہے کہ یہ شخصیات کے خلاف بات کرنے کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے پالیسیز کے کو کرٹیسائز کرنے کی, وہ ہم سب کا رائٹ ہے. لیکن کیا پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا امام مساجد کے جو ہیں ان کا کام ہے یا ان کا کوئی اور کام ہے؟ تو جو ان کا کام ہے ان کو وہی کرنا چاہیے. جو پالیسیز کو ریویو کرنا, کرٹیسائز کرنا, وہ آپ کا کام ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں, اور ہمارا کام ہے اس پہ کامنٹ کرنا, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جو امام مسجد کا کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے, اور اس میں اگر وہ کسی امبریلا کے اندر آتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ہماری ثقافت خراب کرنے والی این جی اوز کے خلاف تو کارروائی کرتی نہیں ہے, لیکن مدارس کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے حکومت کو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ثقافت اگر ہماری ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, تو مجھے تو نام چاہیے ان این جی اوز کے جو ہماری ثقافت کو خراب کر رہی ہے, تاکہ میں بھی آواز اٹھاؤں ان کے خلاف. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آؤں گا, میں مولانا سمیع الحق صاحب کا تذکرہ کروں گا. مولانا صاحب نے چند روز پہلے کہا کہ اگر حکومت ہمیں مالی مدد فراہم نہیں کرتی, اگر حکومت مدارس کو سپانسر نہیں کرتی ہے, تو پھر حکومت کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ وہ مدارس کے حوالے سے کوئی بات کرے یا ہمارے اوپر نظر رکھے. دیکھیں, پہلے جو آپ کی بات ہو رہی تھی میرے ساتھ, تو میں اس پہ تھوڑی وضاحت کر دوں, کیونکہ میری بات پوری نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی. ہم نے جو آپ نے جمعہ کے خطبے کے حوالے سے بات کی, بالکل زعیم قادری صاحب نے یہ صحیح کہا کہ ایک تو عربی خطبہ ہے, اس پہ تو کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں ہو رہی, لیکن اس کے بعد جو اسپیچ ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے 3 جو ہے وہ 1 پوائنٹس بنائے ہیں ضابطہ اخلاق کے حوالے سے, کہ ان 3 پوائنٹس کا احترام کیا جائے گا. اسی کے اندر جو ہے وہ تقاریر ہوگی. اس میں نمبر 1 ہم نے جو بنیادی نقطہ رکھا ہے کہ کوئی مسلک کسی مسلک کے خلاف کافر کی فتویٰ نہیں دے گا. ممبر اور مسجد میں بیٹھ کر کے یہ تقریر نہیں کرے گا کہ جی فلاں فرقہ جو ہے فلاں جو مسلک وہ کافر ہے اور اس کو ہم کافر قرار دیتے ہیں. اس کی دوسری اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی مسلک کا بندہ وہاں بیٹھ کر کے کسی کو واجب القتل کی فتویٰ نہیں دے گا کہ جی فلاں بندہ اس کو قتل کرو اور اس نے یہ حرکت کی ہے, اور اس کو واجب القتل ہونے کی یہاں سے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے کہ وہاں سے بیٹھ کر کے کسی بھی مسلک کے خلاف وہ الفاظ, وہ جملے تحریری طور پہ یا تقاریر کی صورت میں ایسے الفاظ کا استعمال نہیں ہوگا جس سے وہاں پہ جو ہے یہاں کے لوکل جو اقلیتوں کے جو ہے ان کی دل آزاری ہو, ان کے جذبات کی دل آزاری ہو, یا اس کے علاوہ صحابہ کرام کے حوالے سے, پیغمبروں کے حوالے سے, یا ازواج مطہرات کے حوالے سے. ایسا کوڈ ہم بنا رہے ہیں. ان 3 پیرامیٹرز میں ہماری اسپیچز ہوگی, اور جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے تکمیل کے لیے کسی بھی مکتب فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے اس حوالے سے تقریباً سندھ میں, کراچی میں کوئی سینکڑوں لوگوں سے میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تمام مکاتب فکر کے میں ہر مدرسے میں گیا ہوں, 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ گیا ہوں. تو یہ اس پہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہوگا اس کے لیے ایک اور ضروری بات جو میں پہلے کرنی تھی نہیں کر سکا ٹائم کی وجہ سے, کہ ہم ایک کمیٹی بنا چکے ہیں جو وفاق کے مدارس جو ہیں جن میں 5 جو بورڈ ہیں ان کا ایک نمائندہ یہ سندھ کی لیول پہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, اور 5 ممبر سندھ گورنمنٹ میں ہوں گے, گورنمنٹ سے ہوں گے. جو سیکٹری جو ہے اپنا ریلیجیس افیئرس, اس کے علاوہ سیکٹری جو ہے لا اور ہوم سیکٹری اور ایڈیشنل چیف سیکٹری, اور اس کے علاوہ چیئرمین جو ہوگا ریلیجیس منسٹر جو ہے وہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. ہم جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی ہمارے اوپر کوئی بھی اختلافی بات ہوگی وہ وہاں اسی کمیٹی کی تھرو ہوگی. اس کمیٹی کو آئینی حیثیت دی جا رہی ہے تاکہ تمام معاملات, کیوں آگے جو ہم پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے اور 5 بنیادی نکات ہیں جس پہ میں ابھی بات کروں, جو اگر مجھے آپ ٹائم دیں. لیکن جہاں تک رجسٹریشن مدارس کے حوالے سے, ہم نے یہاں پہ 9711 مدارس کی رجسٹریشن کر چکے ہیں, مکمل ہو چکی ہے, اور صرف جو ان رجسٹرڈ مدارس سندھ میں باقی رہتے ہیں وہ ہے 977, اور جیو ٹیگنگ تقریباً تمام رجسٹرڈ مدارس کی ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ تو کم از کم سندھ گورنمنٹ پہلے 3 مہینے کے اندر یہ کام مکمل کر چکی ہے. ویل ڈن. زبردست سر, زبردست. ایک سر آپ کی اجازت سے ایک بریک سے واپس آتے ہیں, اور جو انٹیریئر منسٹری نے پارلیمنٹ کو انفارم کیا فارن فنڈنگ کے حوالے سے, جس میں سعودی عرب سے لے کر ایران, اور ایران سے لے کے ترکی, اور ترکی سے لے کے باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز, 300 مدارس کو پاکستان میں جو فنڈنگ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ سعودی عرب اور دوسرے نمبر پر ایران. اس پہ ذرا مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں کہ ان کے مدرسے کو کتنے پیسے ملتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے.
بریک کے بعد ویلکم جی مفتی عبدالقوی صاحب. سر میں اگر آپ کو مدارس کی جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی پہلی دفعہ شاید یہ 1-1.5 سال میں اتنا زیادہ پاکستان میں شور بچا, اس سے پہلے تو اس پر بھی خاموشی تھی. وزارت داخلہ کے مطابق 300 مدارس کو جن میں سے 172 کو سعودی عرب فنڈ کر رہا ہے اور 84 مدارس یا دینی درسگاہیں ایسی ہیں جن کو ایران کی طرف سے مالی معاونت ملتی ہے. اور اسی طرح سے تقریباً میں آپ کو بتاؤں تو تھائی لینڈ ہے جو فنڈنگ کر رہا ہے, ترکی فنڈنگ کر رہا ہے, قطر, کویت, UAE, امریکہ, انگلینڈ اور یورپ کے چند ممالک اور جنوبی افریقہ تک سے پاکستانی مدارس کو فنڈنگ ہو رہی ہے. مفتی صاحب آپ کا ملکتے ہو گیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی. جی ذرا دوبارہ کنیکٹ کریں. میں زعیم بھائی آپ کے پاس اگر آؤں یہ سوال لے کے, تو یہ جو فنڈنگ سر ہو رہی ہے 300 مدارس اور یہ خود گورنمنٹ اس کا مطلب ہے جانتی ہے اور گورنمنٹ کے نالج میں یہ بات آ چکی ہے, تو اس فنڈنگ کو ونس اینڈ فار آل کس طرح سے اس کا میکنزم بنایا جا سکتا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی اہم نقطہ تھا یہ نیشنل ایکشن پلان کا. پنجاب میں تو اون کرتا ہوں کہ 85% کام جو ہے نیشنل ایکشن پلان پہ صوبوں نے کرنا تھا, اور میں نے اپنا کام جو کیا ہے 60-70% وہ اگر آپ کہتے تو میں سلیبس بھی لے آتا جو میں نے انٹروڈیوس کروایا, سو آن اینڈ سو فورتھ. جہاں تک فائنانسز کا تعلق ہے 173 کے قریب میں نے وہ لوگ گرفتار کیے جو ان تنظیموں کے فائنانسز تھے. ان میں سے 93 لوگوں کو باقاعدہ اس ایکٹ کی کنسالیڈیشن کے بعد, لیجسلیشن کے بعد سزا ہو چکی, باقی کیسز کورٹ میں ہیں. لیکن جس انٹرنیشنل فائنینسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو روکنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اکنامک پروسیس پہ آئے گا. آپ کو علم ہے کہ جو ریسیویبلز ہیں پاکستان کے, جو ہمارے پاس فورن ایکسچینج آتا ہے ہر سال, اس میں وہ ایک بہت بڑا اہم کردار ہے ہماری اکانومی کے لیے. تو ہم اس کو رائٹ میں قدغن نہیں لگانا چاہتے, لیکن میکنزم ہم نے یہ ڈیولپ کیا ہے پنجاب میں کم از کم کہ جو بھی پیسے ان تک آئیں وہ رائٹلی سو فرام دی بینکنگ پروسیس آئیں, اس پیسے کے اخراجات کا یعنی کہ ریسیٹس اور ایکسپینڈیچرز ان کا حساب لیا جائے تمام مدارس سے, اور تمام لوگوں نے اس پہ ایگری کیا ہے. اور وہ باقاعدہ وہ حساب ہماری ریلیجس افیئرز کی منسٹری کو دے رہے ہیں کہ ان کو ریسیویبلز کیا تھے اور انہوں نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے. تو یہ بڑا سمپل سا, there is no rocket science, it's simple economics, it's simple mathematics. Whatever they are receiving, they can have a proper اس کا جو آؤٹ لیٹ ہے اس کا وہ ایک حساب رکھ لیں, اور 1 ماہ یا سہ-ماہی کے بعد وہ متعلقہ محکمے کو آگاہ کر دیں کہ جناب یہ ہمیں آئے تھے پیسے, یہ ہمیں کلیکشن ہوئی تھی, یہ ہم نے خرچ کر دیے. اور وہ پیسہ خاص طور پہ جو فورن ریسیٹس کے ذریعے آئے وہ لیجٹمیٹ ویز سے آئے, وہ ہنڈی کے ذریعے نہ آئے, وہ ادھر ادھر سے نہ آئے. اس کا چیکس اینڈ بیلنسز اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن جو ایکسپینڈیچر ہے وہ واضح طور پر بریک ایون ہونا چاہیے اسٹیٹسٹیکلی بٹوین دی ریسیویبلز اینڈ دی ایکسپینڈیچر. صحیح, رائٹ جی. مفتی صاحب اسٹیٹ بینک کی پرمیشن لینا پڑے گی اگر مدارس کو چاہیے, NOC لینا پڑے گا انٹیریئر منسٹری سے اور فارن منسٹری سے, یہ جو گورنمنٹ نئے اس کا میکنزم ڈرا کر رہی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 300 مدارس کو فنڈنگ ہو رہی ہے امریکہ, انگلینڈ سے لے کے مڈل ایسٹرن کنٹریز, ایران اور ساؤتھ افریقہ کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو مدارس کی ہزاروں میں تعداد بتاتے ہیں, ان میں سے 90% مدارس وہ ہیں جہاں صرف قرآن مجید کا حفظ و ناظرہ, بچے جو آتے ہیں ان کو قرآن مجید کے ناظرے کے حوالے سے یا حفظ کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے. صرف 10% مدارس وہ ہیں جن کے اندر پھر آگے کی تعلیم دی جاتی ہے, جنہیں ہم کہہ دیں کہ میٹرک کی سطح پہ, FA کی سطح پہ, BA کی سطح پہ اور MA کی سطح پہ. اور مدارس کی جتنی تعداد بتا جا رہی ہے اس کے اندر صرف 5% مدارس ایسے ہیں جن کا تعلق یہ ہے کہ جنہیں آخری ڈگری شہادت العالمیہ کہا جاتا ہے, جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایکول تھی ٹو MA عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ فنڈنگ بھی انہی مدارس کو ہو رہی ہے. یہ 300 مدارس جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ اصل میں فطرے کا مرکز یہی ہے. یہی وہ مدارس ہیں جن کے اندر آخر تک تعلیم دی جاتی ہے, اور آخر تک تعلیم دینے کا معنی یہ ہے کہ طالب علم کے ذہن میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فرقے والا مشرک ہے, یہ فرقے والا کافر ہے, یہ فرقے والا گستاخ رسول ہے, یہ فرقے والا فلاں ہے اور یہ فرقے والا فلاں ہے. یہی 300 مدارس کی فنڈنگ کا علم
میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ میرے محترم بھائی قادری صاحب تشریف فرما ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں. میری ان سے دستبستہ عرض ہوگی کہ خدا را صرف ان مدارس کو آپ دیکھیں، آپ چھوٹے مدارس کو نہ دیکھیں. چھوٹے مدارس کے اندر تو قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، بچے آتے ہیں قرآن مجید ناظریں پڑھتے ہیں، بچے آتے ہیں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، بچے آتے ہیں قرآن مجید کی قرات سیکھتے ہیں، بچے آتے ہیں چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں جس سے زیادہ اردو ادب آ گیا، صرف و نحو آ گیا. ان مدارس کو دیکھیں جہاں آخری تک تعلیم دی جاتی ہے. اور میں بحیثیت وفاق المدارس دینیہ کے چیئرمین ہونے کے 574 دینی مدارس الحمدللہ مجھ سے ملحق ہے. میں محترم قادری صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے مدارس ہیں بڑے ادب کے ساتھ، یہ 100% وہ مدارس ہیں جہاں یہ فتویٰ دے کر ذہن سازی کر کے بیچارے مظلوم طالب علم کو، میرے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کہا کہ فلاں نہ کرے. میں ان کو صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، اور بڑی اساسی باتیں کہہ رہا ہوں. جو حضرات خطبہ ہیں ان سے صرف ایک بات کریں کہ آج کے بعد آپ نے مثبت بات کرنی ہے، منفی بات نہیں کرنی. جو مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مفتیان کرام، محترم قادری صاحب، آج اس سال 2015 کے میرے پاس فتاویٰ آپ کے لاہور کے مستند مدارس کے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بریلوی کا دیوبندی سے نکاح نہیں ہو سکتا، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ دیوبندی کا شیعہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، شیعہ کا سنی سے نکاح نہیں ہو سکتا. خدا را آپ ایک اصول بنائیں. جو حضرات ہمارے خطبہ ہیں ان سے صرف ایک بات کریں کہ جی آپ نے مثبت بات کرنی ہے، مفتیان کرام کو پابند کریں. خدا را بڑا بہت پازیٹیو، بڑا پازیٹیو سے نکاح نہیں ہو سکتا. رائٹ جی، میں چاہتا تھا آپ بولے لیکن مجھے قطع کلامی کی اجازت، مجھے بریک پہ جانا ہے. بڑی آپٹیمسٹک بات کر رہے ہیں آپ. ان کے جو منتظمین ہیں اگر یہ ان سے منوا لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو رائٹ جی، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ذرا آپ بات کریں گے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے مدارس میں کام کیوں نہیں ہو رہا. مدارس صرف اور صرف مذہبی تعلیم کے حوالے سے ہی کیوں اپنی پہچان رکھتے ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. ایک بریک سے واپس. بریک کے بعد ویلکم. جب مدارس کے ریفارمز کی بات کی جاتی ہے تو ماروی اگر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کی اوورال پاکستان کی بات کروں، پھر مدارس اس کا ایک سیگمنٹ، تو پاکستان سب سے کم خرچ کرتا ہے، 0.29% آف ٹوٹل GDP، جبکہ سویڈن جو ہے وہ 3.80% آف اٹس ٹوٹل GDP خرچ کر رہا ہے. اسی طرح سے جاپان 3.40، امریکہ 2.60، بھارت جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، ڈنمارک 2.40، ہم 0.29% آف ٹوٹل GDP. تو اس میں سے مدارس کے حصے میں پھر کیا آتا ہوگا؟ مطلب ہم کس طرح ریفارم کر سکتے ہیں مدارس کو ایک سینٹر آف لرننگ کے طور پر؟ تھینک یو ویری مچ. بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ جو 0.02 آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ایون یہ بھی خرچ نہیں ہوتا، یہ ایلوکیٹ ہوتا ہے. تو اس میں سے بہت زیادہ پرسنٹیج ہے جو انسپینٹ رہ جاتا ہے ہر سال. اس بار انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا انسپینٹ جو اماؤنٹس ہیں وہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ کچھ اسٹرنجنٹ ان کے اکاؤنٹیبلٹی لاز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اف ناٹ لاز تو کوئی میکنزم انہوں نے اسٹرنجنٹ بنا لیے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، جس کی وجہ سے وہ اس کو خرچ ہی نہیں کرتے. لیکن چلیں باقی پورے ملک اگر آپ دیکھیں تو انسپینٹ اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم پیسہ جتنا الوکیشن بھی ہے ہمارے پاس ہمیں معلوم نہیں ہے. دوسرا بڑا اس میں یہ ہے کہ جو مدارس ہیں وہ آپ کے ایجوکیشن کے اس کے اندر نہیں وہ انکلوڈ ہوتے، ان کے ایلوکیشن بجٹ لائن ہی ڈفرینٹ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارا کہ ہم جس پہ بڑے عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو مدارس ہیں ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ پرویو میں کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک اوقاف یا ریلیجس افیئرس کے اس میں ہوں. وہ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں تو ان کا اسی طریقے سے پھر وہی ریگولیٹری میکنزم جو باقی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا ہے وہ ان پہ لاگو ہوگا، کوالٹی کنٹرول میکنزم بھی اسی طرح سے آئے گا. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ڈاکٹر سمرو صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال اسی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے، آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، مدارس کے لیے جو آپ نے کیا وہ بہت آپ کو مبارک ہو، آپ نے بہت زبردست قدم اٹھایا اور باقی صوبوں کو بھی میں امید کرتی ہوں وہ یہ قدم اٹھائیں گے. لیکن یہ 3 پوائنٹس جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ بتائیں، اور میں خیال ہے ریولیوشنری ہوں گے پاکستان کی سائلنٹ ریولیوشن میں اس کو کہتی ہوں، کہ جس میں آپ تکفیر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ختم ہو جانی چاہیے، واجب القتل ہونے کے فتوے ختم ہو جانے چاہیے، اقلیتوں کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایک بنیادی نکات ہیں 3 ہیٹ سپیچ کے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے
کہ آپ نے کیا اس کوڈ آف کنڈکٹ کو لیگل کور دینے کے بارے میں سوچا، اور اگر آپ نے سوچا ہے اور اس کے بارے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے تو مزید مبارکباد قبول کیجئے، مگر اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کا میکنزم آپ لوگوں نے کیا تجویز کیا ہے، کیونکہ جتنے مساجد ہیں ان سب میں خطیب ہیں اور سب جمعے کا خطبہ تو لازماً دیں گے، تو کیا اتنی مساجد کی اس کوڈ آف کنڈکٹ کو یا اس کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا، اور جب مانیٹر بھی کر لیا تو پھر اس کے اوپر اس کی وائلیشن کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا کس قسم کا ایکشن لیا جائے؟ رائٹ، اس کے ساتھ ساتھ ذرا میں آپ کو سنوا دوں، آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے معظم نے جو پریس کانفرنس کی اس جواب کے طور پر جو آپ لیجسلیشن وہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اچانک ایک سرکاری خطبہ جاری کرنے کی پالیسی پر غور شروع ہو جاتا ہے، کیا پاکستان میں عملاً ایسا کرنا ممکن ہے؟ پاکستان کو ان ممالک پر قیاس کرنا جہاں ملوکیت ہے یا آمریت ہے یا مذہب ریاست کے کنٹرول میں ہے درست نہیں ہے، یہ ذل الہی بننے کا دور نہیں ہے۔ رائٹ سر، آپ ذل الہی بن رہے ہیں؟ میں جواب نہیں میں انتہائی مناسب جواب دے رہا ہوں۔ بالکل میری بہن نے بہت ہی ویلڈ کوسچن کیا۔ دیکھیں ہم نے ایک بات جو پہلے کہنا چاہتا تھا، اگر وہ پہلے بات ہو جاتی، دیکھیں ان بورڈ کے ساتھ یہ جو ابھی مفتی منیب صاحب تھے یہ بھی خود اسی میٹنگ میں تھے، اور جو حنیف جالندری صاحب جو ہے وہ بھی اسی میٹنگ میں تھے، اور تمام تر مکاتب فکر ہم نے 5 بنیادی طور پہ ایک ہم نے ڈرافٹ بنا لیا ہے، اور وہ ڈرافٹ جو ہے ابھی اس کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے ہم نے کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ اس ڈرافٹ کے 5 بنیادی نکات یہ ہیں: نمبر 1 رجسٹریشن، جو اس کا عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اس کی دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ تمام ان کے سورسز آف انکم جو مدارس کو ہیں اس کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی کریں گے اور آڈٹ بھی کریں گے، یہ بھی اس میں ڈرافٹ میں ہے، اور جو رائٹنگ میں میرے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ نصاب کے حوالے سے کہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی لے کر یہ آئیں گے کہ اس میں دنوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ دنوی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ایک عالم دین کے ساتھ ایک بہترین ڈاکٹر اور پروفیسر بھی ہو جائے۔ اور اس کی چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کی جو ہے یونیفارم بھی ایک ہونی چاہیے، سملرٹی ہو۔ اور 5ویں پوائنٹ وہ ہے جو جمعے کے خطبے کے حوالے سے۔ وقت ختم ہو گیا، میں قطع کلامی کی معذرت، تماموں کا بہت بہت شکریہ۔ ویورز، مدارس کی خدمات اپنی جگہ پہ قابل تحسین، لیکن الرازی مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے جراثیم اور انفیکشن کے درمیان سب سے پہلے تعلق معلوم کیا تھا، ابو الحسن الطبری جنہیں خارش کے کیڑے دریافت کرنے والا پہلا طبیب کہا گیا، کتاب المناظر لکھنے والا ابن الحیثم جیسا عظیم مسلم سائنسدان، پھر ابن سینا، پھر فادر آف کیمسٹری کہلانے والے جابر بن حیان، پھر سرجری کے آلات کے بانی سمجھے جانے والے اور 200 سرجیکل انسٹرومنٹس ایجاد کرنے والے اندلسی سرجن ابو القاسم زہراوی جیسے سائنسدان آج ہمارے مدارس سے کیوں نہیں نکل رہے؟ اگر اس طرح کی شخصیات بھی ہمارے مدارس میں سے نکلتی تو یقیناً آج شاید نہ مجھے یہ پروگرام کرنے کی نوبت آتی اور نہ ہی سندھ کو یا کسی اور صوبے کو یا پاکستان کو اس قسم کی لیجسلیشن کے بارے میں سوچنا پڑتا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جائزہ۔